سامعین، جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے ان میں سے 27 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہم اس سیریز میں کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے آنے کی ترتیب کے ساتھ ہم نے ایپیسوڈز کو ترتیب دیا ہے، یعنی پہلی ایپیسوڈ میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کریں گے، اسی طرح اگلی ایپیسوڈز میں اگلے آنے والے پیغمبر علیہ السلام کا ذکر ہم اس سے اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً 27 انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہم آپ کو اس سیریز میں بتائیں گے۔ آپ ایپیسوڈ 2 سن رہے ہیں اور اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ تاریخ مکمل 4 حصوں پر مشتمل ہوگی اور آپ ایپیسوڈ 2 کا پہلا حصہ سن رہے ہیں۔ تو سامعین، ہم اس واقعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ دریائے دجلہ تیزی سے بہہ رہا تھا۔ پانی کی چھوٹی بڑی لہروں کے ٹکراؤ سے پیدا ہونے والے شور نے فضا میں نغمگیں بکھیر رکھی تھی۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی سرخی کے عکس نے پانی میں آگ لگا رکھی تھی۔ دریا کے کنارے اگے ہوئے درخت کے نیچے بڑے سے پتھر پر ایک نہایت خوبصورت نوجوان، جس کی کشادہ پیشانی میں ایک خاص قسم کے نور کی چمک تھی، گہری سوچوں میں مستغرق بیٹھا تھا۔ راہگیر اس کے قریب سے گزرے مگر وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اس کے قلب و ذہن کے مابین شدید جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اسے یقین کامل تھا کہ کوئی تو ہے جو زمین و آسمان کا خالق، آفتاب و مہتاب کا مالک، مشرق و مغرب کا پیدا کرنے والا، ہواؤں، بادلوں اور بارشوں کو بھیجنے والا، بنجر ویران زمینوں کو از سر نو زندہ کرنے والا اور موت و حیات کو جنم دینے والا ہے۔ لیکن اس عظیم صالح عالم اور بزرگ تر ہستی کے حضور محبتوں کا نذرانہ، عبادتوں کے پھول، سجدوں کی نیاز، عطا کردہ نعمتوں کے شکرانہ کے گیت اور تسبیح و تہلیل کے آبدار موتی کس طرح پیش کرتے ہیں، اس کے بارے میں اسے قطعاً علم نہ تھا۔ وہ یہ جاننے کے لیے بے تاب و مضطرب تھا اور یہ جنگ روز افزوں اس کے وجود کے اندر شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ عالم تصول میں متعدد بار اس نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا، لیکن اس کی نگاہ میں ایسا کوئی شخص نہ تھا جو اس کی رہنمائی کی اہلیت رکھتا ہو۔ سورج ڈوب گیا۔ چوندویں کے چاند نے ہر سو اپنی روشن کرنوں کا جال پھیلا دیا، لیکن وہ نوجوان اپنی سوچوں میں گمسم بیٹھا رہا۔ ذہنی طور پر وہ جس راستے اور شہراہ پر قدم بڑھاتا، تھوڑی ہی دور جا کر وہ انہیں اور اندھیروں میں گم پاتا۔ جب نشان خندہ نہ ملا تو وہ دریا کی موجوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر بآواز بلند گویا ہوا، اے دریا کی موجوں، کیا تم بھی میری طرح اپنے خالق و مالک سے ناآشنا ہو؟ جواب میں موجوں کا صرف شور سنائی دیا۔ اگر اس وقت انہیں قوت گویائی عطا ہو جاتی تو وہ لاریب کہتی، اے نوجوان، ہم اپنے خالق و مالک کو اچھی طرح پہچانتی ہیں۔ ہمارے آپس میں ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، جسے تم شور کہتے ہو، در حقیقت ہم اس کی تسبیح و تہلیل کرتی ہیں۔ رات جب کافی بیت گئی تو وہ بجانب گھر چل پڑا، لیکن ذہن میں سوچوں کے دھارے تیزی سے بہہ رہے تھے۔ وہ دبے گام لیتا گھر کے دروازے پر جا کر رک گیا اور آہستگی سے دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو ماں کی محبت بھری آواز کانوں سے ٹکرائی، جانے مادر اخنو، آخر تم کب تک اس طرح بھٹکتے رہو گے؟ وہ کون سا روگ ہے جو تم نے اپنے اندر پال لیا ہے؟ ماں، تم میرے اضطراب سے بخوبی واقف ہو۔ جب تک مجھے مالک حقیقی کا سراغ نہیں ملتا، مجھے اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ لوگ تمہاری پارسائی کی قسم کھاتے ہیں، تم ہی میری مدد کرو نا۔ اخنو نے درد بھرے لہجے میں کہا، حوصلہ رکھو، سچی لگن، خلوص نیت اور تلاش حق ایک نہ ایک دن تمہیں تمہاری منزل پر پہنچا دیں گے۔
اخنو نے ماں کی بات سنی اور بغیر جواب دیے جا کر چارپائی پہ لیٹ گیا اور آسمان پر چمکنے والوں ستاروں کی طرف دیکھا۔ مرغان سحر کی اذان کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہر طرف صبح کا نور پھیلا ہوا تھا۔ وہ آسمان سے غائب ہونے والے ستاروں کو دیکھنے لگا جس کا علم وراثت میں چلا آ رہا تھا، اور دل ہی دل میں اس قادر مطلق کو یاد کرنے لگا جس کی موجودگی کا احساس کائنات کے ذرے ذرے سے ہوتا ہے۔ جب دن خاصا چڑھ گیا تو وہ گھر سے باہر جانے کے لیے اٹھا۔ بیٹا، ان لوگوں کے اندر گھومنے پھرنے سے تمہیں کیا ملے گا جن کی زندگی کا ہر سانس کفر و الحاد اور خرافات کی گندگیوں سے متعفن ہے؟ ماں بولی، لیکن ماں، تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ حق کو قبول کرنے والے بھی تو انہی لوگوں میں موجود ہوں گے؟ اخنو نے جواب دیا اور ماں کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اخنو ٹھیک کہتا ہے بردرہ، اس کا باپ یارد بولا، جو قریب ہی بیٹھا ماں بیٹے کی باتیں سن رہا تھا۔ لیکن جب تک لوگوں کے سامنے حق پیش نہ کیا جائے گا، کیا معلوم کس میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور کس میں نہیں؟ ماں گویا ہوئی، تم لوگوں کے سامنے حق پیش کیوں نہیں کرتے بیٹا؟ باپ نے کہا۔ تو اخنو کو سوچ کا نیا رخ مل گیا۔ آج تک وہ لوگوں کے چہروں سے اس بات کا اندازہ لگایا کرتا تھا کہ برائیوں کو دیکھ کر کس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوتی ہیں، لیکن آج وہ بنظر غیر ان کا اثر جائزہ لینا چاہتا تھا جن کا الٹ حق سے تعلق رکھتا تھا، تاکہ وہ اہل بابل کے سامنے بطریق احسن حق پیش کر سکے۔ وہ ایک نئے ولولے کے ساتھ اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اخنو کے دادا محلائی حضرت شیس علیہ السلام کے خاندان کے ہمراہ ملک شام سے اس وقت ہجرت کر کے ارض بابل میں آئے تھے جب وہاں کی آبادی میں کثرت سے اضافہ ہوا اور لوگ دور و نزدیک نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان دنوں بابل کے لوگ غاروں اور جنگلوں میں رہتے تھے۔ آپ نے یہاں آ کر شہر سوس آباد کیا اور مدنی طرز معاشرت کی بنیاد رکھی۔ جب 65 سال کے ہوئے تو ان کے ہاں اخنو کے والد کی پیدائش ہوئی، جنہوں نے 162 برس کی عمر میں بردرہ سے شادی کی جس سے اخنو نے جنم لیا۔ بہرحال اخنو چلتے چلتے ایک بت کدے کے دروازے کے سامنے رکا جس کے اندر نسروک کے دیوتا کا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ نصر کے لغوی معنی گدھ کے ہیں۔ اسے شکل کا ایک مجموعہ کواکب آسمان میں ہے جس کو نصر کہتے ہیں۔ بوڑھے اور جوان، مرد اور عورتیں سب اس کے سامنے سجدہ ریز تھے اور اس سے رزق، صحت، زندگی، دشمن پر فتح، دولت اور محبت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہاں جتنے لوگ تھے ان سے کئی گنا زیادہ ان کی خواہشات تھیں جن کی وہ اس بت سے بھیک مانگ رہے تھے۔ اخنو، اندر آ جاؤ، تم بھی مانگ لو جو مانگنا ہے، بت کدے کے پروہت نے کہا، جس کے چہرے پر سے نحوست ٹپک رہی تھی اور ہونٹوں پر مکروہ ہنسی تھی۔ منحوس بوڑھے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے پتھروں سے حاجتیں مانگتے ہو اور انہیں سجدہ کرتے ہو؟ کیا تم لوگ اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو بھول گئے ہو؟ اس نے نفرت امیز لہجے میں کہا۔ تو بت کدے کے اندر موجود سب لوگ حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے کہ یارد کے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے آج تک منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالی تھی۔ یہ پہلا پتھر تھا جو اس نے شرک کے سمندر میں پھینکا تھا۔ پتھر تو سمندر کی تہ تک اترتا چلا گیا اور سطح پر پیدا ہونے والے ارتعاش کی چھوٹی چھوٹی لہریں دور تک مچلتی گئیں۔ تھوڑی دیر تک لوگ سب کچھ بھول گئے اور بٹر بٹر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، لیکن پروہت کی آواز سن کر وہ پھر بت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ان کے دلوں میں ہلچل مچی تھی۔ اخنو آگے بڑھ گیا۔ ایک جگہ لوگ شراب کے نشہ میں بدمست غل غبارہ میں مشغول تھے۔